فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تکلیفوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ یعنی کہ بندہ جب جنت کے حصول کے لیے چلے گا اسے راستے میں جا بجا تکلیفیں ملیں گی، اسے آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، اسے مشقتوں سے گزرنا ہوگا، پھر کہیں جا کر جنت کے راستے پر چل پائے گا اور جنت تک پہنچے گا۔ اس کے مقابلے میں جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ جس چیز کے اندر انسان کو لذت ملتی ہوگی، جس چیز میں انسان کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہوگی، جہاں پر انسان کو سرور آتا ہوگا، وہ راستہ اس کو لے کے جہنم کی طرف جائے گا۔ دنیا میں ہر شخص کا اگر جائزہ لیں، اس کے پاس کوئی نہ کوئی تکلیف ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ یہ زندگی تکلیفوں میں ہی گزرتی ہے، لیکن تکلیفوں کے نام مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا جس کے اولاد نہیں ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ کوئی ایسا ہے جسے اولاد تو مل گئی لیکن اولاد ہے تو بیمار ہے، پھر بھی وہ تکلیف میں ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد بھی دے دی، صحت مند بھی دے دی، لیکن وہ علم حاصل نہیں کرتی، پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتی، وہ بندہ پھر بھی تکلیف میں ہے۔ اللہ نے اولاد بھی دے دی، صحت مند بھی دے دی، تعلیم یافتہ بھی ہو گئی، اچھی جاب نہیں ملتی، وہ بندہ پھر بھی اذیت اور تکلیف میں ہے۔ لیکن کوئی ایسا بندہ ہے کہ جسے اللہ نے اولاد بھی دی ہے، صحت مند بھی دی ہے، تعلیم یافتہ بھی دی ہے، اسے اللہ رب العالمین نے بڑا کاروبار یا بڑی جاب بھی دے دی ہے۔ اب ہر کسی کے تصور میں ہوگا کہ یقیناً بڑا خوش بخت آدمی ہے، بڑا خوش نصیب ہے کہ مکان بھی اس کو اچھی جگہ پر مل گیا، شادی بھی اچھے مقام پر ہو گئی، اللہ نے اولاد بھی دے دی، صحت مند بھی دے دی، تعلیم یافتہ بھی دے دی، پھر کاروبار میں کامیابی بھی دے دی، لیکن وہ بندہ پھر بھی دکھی ہے۔ اب بندہ حیران کہ یار اب تم تکلیف میں کیوں ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جس اولاد کو پالنے پوسنے میں اپنی پوری عمر گزار دی، پوری زندگی میں نے اپنی اولاد کی خواہشات کے نام پہ قربان کر دی، اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اپنی اولاد کی ضرورت ہے، میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اچھا کاروبار بھی کرتا ہے، اچھے مقام پر شادی بھی ہے، اس کی اپنی اولاد بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن شام کو چپکے سے میرے کمرے کے دروازے کے سامنے سے نکل کر آگے چلا جاتا، میرا حال نہیں پوچھتا، میری کیفیت پوچھتا نہیں ہے، مجھ سے میری کیفیت نہیں پوچھتا، آ کے مجھ سے کوئی مسئلہ شیئر نہیں کرتا ہے، تو وہ بھی تکلیف کے اندر۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر بندے کی تکلیف کے نام مختلف ہیں، درد موجود ہے اس کے پاس، نام تبدیل ہو گئے لیکن درد اس کے پاس موجود ہے۔ تو گویا کہ زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کی انتہا تک
بندہ ہر وقت ہوتا تکلیف میں ہے، کوئی لمحہ تکلیف کے بغیر گزرتا نہیں ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بہترین راستہ یہ رکھا ہے کہ مومن تکلیف میں تو ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی تسلی کے اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا کہ بس بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے پھر فرمایا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تکرار کیا جملے کا، فرمایا کہ تکلیف کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، پھر فرمایا کہ تکلیف کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس میں ایک جملہ، ایک لفظ جو ہے وہ معرفہ ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے، یعنی کہ ایک معین چیز کا نام ایک غیر معین کا۔ لفظ عسر یعنی کہ تنگی، اس کو اللہ رب العالمین نے لفظ العسر کے ساتھ ذکر کیا، اور یسر یعنی کہ آسانی کو اللہ رب العالمین نے نکرے کے ساتھ ذکر کیا۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفے کا تکرار ہو جائے تو اس سے ایک ہی مراد ہوتا ہے، اور جب نکرے کا تکرار ہو جائے تو اس سے دو مراد ہوتے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب معرفے کا تکرار ہو جائے تو اس سے ایک ہی مراد ہوتا ہے، اور جب نکرے کا تکرار ہو جائے تو اس سے دو مراد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لفظ عسر یعنی کہ تنگی کو معرفے کے ساتھ ذکر کیا، اور یسر یعنی کہ آسانی کو اللہ رب العالمین نے نکرے کے ساتھ ذکر کیا۔ گویا کہ عربی لغت کے قاعدے کے مطابق اللہ رب العالمین تنگی دیتا ہے تو آسانی دیتا ہے، تنگی دیتا ہے تو آسانی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ایک تنگی دیتا ہے تو پھر دو آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دے دیا، یہ تسلی دے دی ہے۔ جب بندہ کسی مشقت میں گرفتار ہوا نا، کسی مصیبت میں گرفتار ہوا، تو ساتھ اس کو نوید دے دی اللہ رب العالمین نے کہ خبردار حوصلہ رکھنا، اس مشقت کے ختم ہوتے ہی دو آسانیاں بھی تمہاری منتظر ہیں۔ اب سیڑھی چڑھ کے چھت پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو جسم کی انرجی خرچ ہوتی ہے، اور بزرگوں کی تو زیادہ ہی خرچ ہوتی ہے، گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، تنگی ہوتی ہے، لیکن آپ نے چند قدم طے کر لیے تو اس کے بعد آسانی ہے کہ اب آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں، چھت پہ پہنچ گئے۔ کامیابی بھی تو ہے نا۔ تکلیف کے آغاز میں ہی اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اس کی انتہا پر اللہ مجھے آسانی دے گا، اس کی انتہا پر اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا، تو یقیناً پھر بندہ اس تکلیف کو بڑے اچھے انداز میں صبر کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ اور صوفیہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں یعنی کہ مومن بندے کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے ایک درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آسانیاں بھی تو عطا فرمائی ہیں نا۔ تو اس لیے مومن کے لیے تو اللہ رب العالمین نے ایک عجیب مزاج رکھا ہے کہ وہ تنگی کو برداشت کرتا جائے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھولتا جائے گا۔ اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تمہید کے بعد اس فرمان کو سمجھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو تکلیفوں سے ڈھانپ دیا، تو گویا کہ بندہ جب اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اذیتیں برداشت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے مشقت برداشت کرتا ہے، تو دل میں یقین کر لے کہ اللہ رب العالمین پھر میرے لیے جنت تیار کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ کی جنت پھر میری منتظر ہے، اللہ کی رحمت میری منتظر ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کو اللہ رب العالمین نے خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، جو نفس کی چاہت ہوتی ہے، نفس کی طلب ہوتی ہے، اگر بندہ اس کی تکمیل میں لگ جائے نا، پھر اللہ رب العالمین اسے جہنم کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، وہ جنت کے راستے سے دور نکل جاتا ہے۔ اور جنت کا راستہ تو ہوتا ہی تکلیفوں کے اندر ہے، بلکہ کامیابی جسے میں کہہ رہا تھا کہ کامیابی تو ہوتی تکلیفوں کے بعد ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صبر اور قناعت اختیار کی۔ 60 سال کی عمر مبارک ان کی بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ گزری، پھر آپ بیمار ہو گئے، اس قدر شدید بیمار ہوئے، اس قدر شدید بیمار ہوئے،
ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے نبی کی دعا کو تو اللہ قبول فرماتا ہے نا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہر نبی کی ایک دعا کو تو لازمی قبول فرماتا ہے، اور میرے لیے اللہ رب العالمین نے 2 دعاؤں کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر نبی کی ایک دعا تو قبول فرماتا ہے نا لازمی، ویسے تو اللہ اپنے مقرب لوگوں کی دعائیں منظور کرتا ہی ہے۔ عرض کی کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں اللہ آپ کو صحت دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صحت کی زندگی میں کتنا عرصہ رہا؟ عرض کی 18، آپ نے 60 سال گزارے۔ اچھا بیماری میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ بیماری میں 18 سال گزر گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 60 سال گزر لینے دو، پھر میں رب سے شکایت بھی کر لوں گا۔ ہمارا مزاج ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر شکایت سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے۔ جناب سنائے حاجی صاحب کاروبار کا کیا حال ہے؟ بس جی کیا سنا، اس دفعہ تو 2 لاکھ روپے کا گھاٹا پڑ گیا پورے سال کے اندر۔ حاجی صاحب گھاٹا ہو گیا 2 لاکھ کا؟ کیسے، کیا ہوا تھا معاملہ؟ اصل میں نے پچھلے سال کاروبار کیا تھا، مجھے 6 لاکھ روپے بچے تھے، اس سال میں نے کاروبار کیا تو مجھے بچا 4 لاکھ روپے، 2 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا۔ تو بھائی وہ 2 لاکھ اللہ رب العالمین کے کھاتے میں آپ نے گھاٹے کے نام میں ڈال دیے، اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین نے 4 لاکھ کا فائدہ عطا کیا؟ اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے نا۔ ہم اپنے انداز کو اگر بدل لیں، اللہ رب العالمین جو عطا فرماتا ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ پوچھ لیا کہ حضرت سنائے طبیعت کیسی ہے؟ جسم میں 360 جوڑ ہے، ہر ہڈی سلامت ہے، ہر جگہ ٹھیک ہے، سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں، ایک انگلی کے اندر درد ہے، بس یار کیا بتائیں وہ انگلی کے اندر درد ہے، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ 359 چیزیں جو ٹھیک تھی ہم نے اس کی بات کی؟ ہم سب سے پہلے شکوے کے اوپر آتے ہیں، ہم سب سے پہلے شکایت کے اوپر آتے ہیں۔ سنائیں جناب اپنی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ سنائیں، ہم سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ یار ایک وقت آ گیا تھا بڑی قسم پرسی تھی اور میری جیب کے اندر 1 روپیہ موجود نہیں تھا، میں فلاں تنگی میں بھی تھا، فلاں تنگی میں بھی تھا۔ کتنی زندگی آپ کی؟ 40 سال کی زندگی ہے، 40 سال کی زندگی میں 39 سال تو ایسے گزرے جب اللہ رب العالمین کی نعمت دولت کی طرح برستی رہی۔ زندگی کا عجیب واقعہ یہ کیوں نہیں سنا دیا کہ اللہ کا بڑا فضل تھا، کہ وقت تھا کہ میرے دسترخوان پر 6 قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے، بڑا کرم تھا مالک کا، بڑی رحمتیں تھی مالک کی۔ جناب سنائیں صحت کا کیا حال ہے؟ بس یہ اللہ کا فضل ہے، 60 سال کی زندگی ہوگی، اللہ رب العالمین نے صحت مند رکھا ہوا ہے، اللہ نے کرم کیا ہوا ہے۔ ہم اس انداز میں کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی کہ ہماری گفتگو کی ابتدا جو ہے وہ شکایت سے ہوتی ہے۔ اگر اپنے مزاج کو بدل لیں، اپنی عادت کو بدل لیں، گفتگو کی ابتدا اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے، گفتگو کی ابتدا اللہ رب العالمین کی شفقت اور رحمتوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کی عطا کردہ صحت مندی کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کی عطا کردہ دولتوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تو یقیناً بندہ کامیاب تصور کیا جائے گا۔ ہم ایک چیز کو روتے ہیں اور اس کے مقابلے میں 40 سال کی زندگی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دعا کروں اللہ کی بارگاہ میں؟ 60 سال اس نے صحت زندگی عطا کی ہے، اگر 18 سال بیمار ہو گیا تو میں ابھی سے اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں کر دوں؟ تم دعا کرو کہ اللہ مجھے اس پر صبر دے۔ بس آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اس پر صبر دینا، اللہ رب العالمین نے فوراً صحت عطا فرما دی۔ اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ بھول گئے؟ ایک وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، والے سے جا کے کہہ دیا جی بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر وہی یوسف مصر کے بازاروں میں بھی بکا، اس کے ریٹ لگتے رہے، پھر وہ عزیز مصر کی بیوی پر معاذ اللہ ایک جرم وہ الزام لگا تھا نا، اس الزام کے جرم میں آپ کو جیل میں بھی ڈالا گیا، آپ نے وہاں پر بھی زندگی کے قیمتی سال گزارے، لیکن اتنے صبر و استقامت کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کامیابی کیا عطا فرمائی کہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اور وہ بھائی جو آپ کو کنویں میں ڈالنے کے ذمہ دار تھے وہ ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے آ کر موجود ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کرم بھی تو کیا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیجئے، ایک وقت تھا کہ نمرود نے پورے ملک سے لوگوں کو جمع کر کے اپنی شاہی سے اور لکڑیاں جمع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں استقامت دکھائی تو اللہ رب العالمین نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم تو نے وہ جو استقامت وہاں پر دکھائی ہے نا، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیجئے،
فرعون کے دربار میں رہے، فرعون کے محل کے اندر پرورش ہوئی، لیکن آپ کے ہاتھوں فرعون کی قوم کا ایک بندہ قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک خوف کی کیفیت میں وہاں سے نکلے۔ ایک مشقت تھی نا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، قوم کے لوگ چھوڑے، خاندان کے لوگ چھوڑے۔ اب وہاں سے گئے، طویل سفر کرنے کے بعد مدین میں پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں گھر میں رہے۔ آپ نے 10 سال ان کی بکریاں چرائیں، ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے، یہ مشقتیں، تکلیفیں، اذیتیں، درد کو برداشت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ موسیٰ جا، میں نے تجھے اپنا کلیم ہونے کا منصب عطا کیا۔ تو یہ سب کچھ مشقت کے بعد ہوا نا، تکلیف کے بعد ہوا۔ تکلیفیں پہلے آتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد نوازتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ دیکھ لیجئے۔ آقا علیہ السلام خانہ کعبہ میں طواف کے لیے آتے تو کفار مکہ حضور پر آوازیں کستے۔ معاذ حدود حرم کے اندر آقا علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کو حدود مکہ کے فرش پہ گھسیٹا جاتا۔ مکہ کی گلیوں میں آقا علیہ السلام گزرتے تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کے راستے میں گڑھے کھودے جاتے، آپ کی بیٹی کو اونٹ سے دھکا دے کر گرا کر شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی تبلیغ کرنے کے جرم کے پاداش میں آقا علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ آقا علیہ السلام کے خاندان کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن جب یہ ساری اذیتیں، مشقتیں برداشت ہوئیں، پھر اللہ رب العالمین نے ریاست مدینہ کا حاکم بنایا آقا علیہ السلام کو، مکہ فتح ہوا۔ اور وہی بڑے بڑے کفار جو آقا علیہ السلام کے لیے کہتے تھے کہ ان کی مکہ میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے حضور کے سامنے کھڑے تھے کہ ہماری قسمت کا فیصلہ کیجیے، وہ معافیا مانگنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں۔ تو تکلیف کے بعد اللہ نے کامیابی عطا فرمائی نا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی کائنات کا دستور ہے، یہ تو اس کا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو آزماتا ہے، آزمانے کے بعد اس کو پھر آسانی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی آزمائش کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تکلیفوں کے مقابلے میں ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی عطاؤں کا تذکرہ کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، ناشکری میں نہیں گدانا۔ وہ مالک ہے، وہ جس حال میں رکھے ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال کے اندر، ہر کیفیت کے اندر۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو تکلیفوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ جنت حاصل کرنی ہے تو تمہیں تکلیفوں کے راستے سے گزر کر جانا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تکلیف میں ہر آدمی ہے، کوئی اولاد کی تکلیف میں ہے، اولاد ہوگی تو اولاد کی صحت کی تکلیف میں ہے، اولاد کو صحت بھی دے دی تو اولاد کی تعلیم کی تکلیف میں ہے، اولاد کی تعلیم بھی دے دی تو اولاد کی جاب کی تکلیف میں ہے، نوکری کی، کاروبار کی تکلیف میں ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ دے دیا تو پھر بھی وہ شکوہ کنا ہے کہ میری اولاد میرا حال نہیں پوچھتی۔ تکلیف تو ہر راستے میں ہے، نام بدلتے ہیں اس کے، ہے اذیت میں بندہ، ہے تکلیف کے اندر بندہ۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تکلیفیں گزر جائیں گی پھر میں اپنے رب کو راضی کروں گا، یہ مسائل گزر جائیں گے پھر میں اپنے رب کو راضی کروں گا، میرے حالات درست ہو جائیں پھر میں 5 وقت کی نمازیں بھی باجماعت ادا کیا کروں گا، میرے حالات درست ہو جائیں پھر میں مسجد کے اندر بیٹھا رہوں گا، میرے حالات درست ہو جائیں پھر میں رب کو راضی کروں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تکلیفیں آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے مرنے تک آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں اذیت آئے گی، زندگی کے ہر شعبے میں آزمائش اور مشقت آئے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کیا جائے، اس تکلیف کے اندر اپنے رب تک پہنچنے کے راستے تلاش کیے جائیں، اس تکلیف کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کی رحمت کو تلاش کیا جائے، پھر انسان کی کامیابی ہے، اسی کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ جیسا کہ بڑی معروف بات ہے نا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے بزرگ جو ہوتے ہیں نا، وہ تعلیمات کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک ولی جو تھا وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا، صبح سے لے کر دوپہر ہوگی، دوپہر کے بعد شام کے آثار بھی شروع ہو گئے، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت سویر سے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے دریا پار کر کے دوسری طرف جانا ہے۔ تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں، آپ چلیں دریا پار کریں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں انتظار میں ہوں کہ یہ پانی گزر جائے پھر میں دریا پار کروں گا، یہ پانی گزر جائے۔ تو
تو بڑا حیران ہوا کہ دریا کا پانی بھی گزرتا ہے، یہ گزرے گا اور آ جائے گا، وہ گزرے گا پھر اور آ جائے گا، وہ گزرے گا اور آ جائے گا، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے دریا پار کرنا ہے تو اسی حالت میں آپ کو پار کرنا ہوگا۔ اس نے کیا بہترین جملہ کہتا ہے، میں یہی تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رب کو راضی کرنا ہے تو انہی مشکلات کے اندر راضی کرنا ہوگا، انہی کام کاج کی ضروریات کے اندر راضی کرنا ہوگا۔ اگر تم کہو کہ ہم فارغ ہو جائے ہر کاموں سے پھر ہم رب کو راضی کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی حالت میں راضی کرو اپنے رب کو، تو اسی تکلیفوں میں اپنے رب تک پہنچنے کے راستے تلاش کرو، اسی اذیتوں میں اپنے رب تک پہنچنے کے راستے تلاش کرو، صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، اللہ کی عطاؤں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور صبر کے ساتھ اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔